تھے لیکن کچھ کالرز بھی موجود ہیں، لیکن پہلے سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں۔ بغیر ٹوپی کے نماز ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے جو شرائط شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ان میں ٹوپی شامل نہیں ہے۔ عرب کے معاشرے میں یہ صلحاء لوگوں کا، نیک لوگوں کا لباس تو تھا، لباس کا حصہ تو تھا، لیکن اس کا تعلق نماز کے ساتھ منسلک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں کہ 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی ٹوپی پہن کر پڑھی، اور 2 رکعتیں انہوں نے بعد میں جو پڑھی وہ ٹوپی اتار کر خود پڑھی۔ تو ساتھ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے یہ ٹوپی اتار کر نماز کیوں پڑھی جبکہ ٹوپی آپ کے پاس موجود تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تاکہ تیرے جیسے بیوقوفوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ٹوپی نہیں ہے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہے کہ اس صلحاء کا لباس ہے، نیک لوگوں کا لباس ہے، اچھے لوگوں کا لباس ہے، اس کو لباس کا حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو منسلک کر دینا نماز کے ساتھ کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی بھی چیز احادیث سے یا ہمیں شریعت سے نہیں ملتی۔ دوسری بات اس سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم نے جب ٹوپی کے معاملے میں اس قدر سختی کی تو ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر مساجد کے اندر جھاڑی کی اور مختلف قسم کی ٹوپیاں رکھ دی گئیں، اور ان ٹوپیوں کی جو حالت ہے ڈاکٹر صاحب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں سے لائق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو اور اس قسم کی ٹوپی اس نے پہنی ہو جو عمومی طور پر اپنے لباس کا جس کو وہ حصہ نہیں بنا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ہی ٹوپی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی ایسی سختی موجود نہیں ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے۔ جی میں اضافہ کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر امامہ بھی باندھا کرتے تھے، اور آپ کا امامہ شریف کئی رنگوں کا ہوا کرتا تھا، اور وہ امامہ نماز کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ہوتا۔ اسی لیے فقہائے احناف نے اس بات کو کہا ہے کہ خاص طور پہ جو امام ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز اگر ادا کروا رہا ہے تو وہ امامے کے ساتھ نماز کو ادا کروائے گا۔ ٹوپی میں بھی نماز ادا ہو جائے گی، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ ٹوپی نماز میں شرط نہیں ہے، واقعتاً شرط نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور دربار میں جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور فقہائے احناف کا بھی یہی بات ہے کہ انسان صلحاء جزاکم اللہ خیر۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اکثر لوگ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کرتا ہے اس سے پوچھیے کہ بھائی یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کس حدیث میں ہے؟ کیونکہ مسلمان کا شیوا کیا ہے، وہ عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ مسلمان کے لیے پہلی شرط ہے۔ اس کی دلیل دے دوں، امامہ جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے خیر کر لیا، گرفتار کر لیا، اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا بری بات ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن مسلمان سمامہ نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، تو 50 سالہ خاندانی مسلمان نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہی زندگی میں پہلا انقلاب یہ آتا ہے کہ اب میں آزاد نہیں رہا بلکہ میں غلام ہوں محمد الرسول اللہ کا۔ جو رسول اللہ کہیں گے میں نے کرنا ہے، جو روک دیں گے میں رک جاؤں گا۔ بظاہر عمرہ کرنا ثواب ہے، سنت ہے، لیکن سمامہ کافر تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو گے تو عمرہ کرنے جاؤں گا، اجازت نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گا۔ ہر عمل کے لیے دلیل اول
نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا مولوی نہ میرا مولوی، نہ آپ کا علامہ نہ میرا علامہ، دلیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جو مسلمان یہ منہج اپنا لیں گے، لڑائی ہوتی ہے، تیرا مولوی ہوتا جانتا، میرا نہیں جانتا، تیرے ایمان کو زیادہ پتا ہے، ہمارے ایمان کو نہیں، تو زیادہ پڑھ کے آ گیا، میرے مولوی نے کچھ نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں بھائی سب پڑھے لکھے ہو، سب عالم علامہ ہیں، سب فرماتے پر سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کلمے میں نام لیا ہے محمد الرسول اللہ، ہماری تقدیر میں نام ہے محمد الرسول اللہ، ہماری آذان میں نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہوئے پوچھیں گے صرف رسول اللہ، طریقہ صرف رسول اللہ۔ ماتھا پکڑ کے دعائیں کرنا، کیا یہ سنت رسول اللہ ہے تو کوئی دلیل دے دیجیے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ اور اگر یہ حدیث رسول نہیں ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول دوہرا دوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، دنیا کے ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس کے جو اس قبر مبارک میں سو رہا ہے۔ اس کی تسبیح جو دھاگے میں جو موتی پیرو کے پڑی جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ ان کے ڈال کے پڑھتے ہیں لوگ۔ تسبیح کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض روایات ہیں جن میں کنکریوں پر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، سنن ابی داؤد یا اور کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، یہ سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ دھاگے میں ایک گرہیں انہوں نے لگائی تھی اور وہ پڑھتے تھے، اس پہ گنتے تھے، ضعیف روایت ہے۔ یا اسی طرح سے بعض صحابہ کی روایت ملتی ہے کنکریاں پہ پڑھتے تھے، ضعیف روایت ہے وہ بھی صحابیات سے۔ صحیح قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر گنا کرو، انگلیوں کے پوروں پر، یہ پور ہے، فنگر ٹپس جس کو کہتے ہیں، لغت کی ساری کتابوں فنگر ٹپس اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب انگلیاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی کہ کیا ہے، انگلی کے سرے، راس الاصابع جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ انگلیوں کے سروں پر پڑھنا ہے۔ تو یہ کیوں؟ آپ نے عورتوں سے کہا کہ انگلیوں کے سروں پر تسبیح گنو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہاری گواہی دیں گی، تو انگلیوں پہ گننا چاہیے۔ جہاں تک کہ وہ جو دھاگے والی تسبیح ہوتی ہے جو عام طور سے مسجدوں میں لٹکائی رہتی ہے، بہت سارے لوگ اس کو لے کے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، نوٹ بھی گنتے ہیں اور من کے بھی گنتے ہیں، تو یہ جو تسبیح ہے یہ اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یاد دلانے کے لیے کوئی پڑھتا تو چلے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اس میں دوسری قوموں کی مشابہت ہے، دوسرے لوگ ایسا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ملتا ہے، تو اس کو ہم کو ترک کرنا چاہیے، انگلیوں پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ گواہ بننے والی ہے۔ حدیث میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ وہ دیکھنا ہے، لوڈو کھیلنی ہے، عمران سیریز پڑھنی ہے، یا دوست آئے ہوئے گپے مارنی ہے۔ جب بدعت آتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اجتماعی دعا، ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو روٹین بنا لینا، اس وقت تک سنت کے لیے کھڑے نہ ہونا جب تک امام صاحب ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا نہ کروا دیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس بدعت کے آنے کا نقصان کیا ہوا؟ سنت کیا تھی؟ نماز کے بعد کے اذکار وہ ختم ہو گئے، سارا کچھ مولوی دے گلتے پا چھڑے، مولوی صاحب تسی کہنا آمین آمین آمین، نکل گیا۔ اور اس سے ملتا کیا ہے؟ آئیے حدیث ہمیں بتاتی ہے، آپ کو سناؤں۔ بعض غریب صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صحابہ تو ہم سے جیت گئے، یہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں صدقہ کریں، یہ فی سبیل اللہ جہاد میں مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، نمازیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ تو جیت جائیں گے ہم سے۔ آپ نے کہا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم امیر لوگوں کے صدقہ خیرات سے آگے بڑھ جاؤ، زکوٰۃ سے آگے بڑھ جاؤ؟ کہا ضرور بتائیے۔ کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح پوری کر لو، اس کا تمہیں اللہ اتنا اجر دے گا کہ تم ان کے اجر و ثواب سے بڑھ جاؤ گے۔ اب یہ غریب صحابہ، نماز ختم ہوئی، اب وہ ہم جیسے تو نہیں تھے، اب ٹھیک ہے جو کر رہا کرے، مجھے کیا ہے، وہ تو تلاش میں رہتے تھے کہ نبی کی کوئی سنت مل جائے، نبی کا کوئی فرمان مل جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے یار، چھوڑ بھی دیا تو سنت ہی تو، سنت ہی تو، سنت ہے سنت۔
اتنا زور داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو۔ سنت تو ہے، سنت داڑھی میں دین رکھا ہے، داڑھی میں اسلام رکھا ہے، ہم سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سنت سن کے اس کو پابندی سے اپنایا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے بس۔ وہ سنت ہے، فرض چھوڑیں گے تبھی تارک ہوں گے نا، سنت ہے خیر پڑھ لی نہ پڑھی نہ، کر لیا نہ کرا نہ صحیح۔ وہ ایک سنت پہ سر کو جھکانے والے امیر صحابہ نے دیکھا یہ کچھ کرتے ہیں، ٹو لگائی، پتہ لگاتے 30 دفعہ سبحان اللہ، یہ پوری تسبیح پتہ لگ گئی، انہوں نے بھی شروع کر دی۔ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ، اللہ کے نبی وہ، لیکن اب پھر بند ہو گیا، انہیں بھی پتہ لگ گیا۔ آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنیے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے، 100 مرتبہ کیا کہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے جھانکے، دن میں کتنی بار گانا گاتے ہو؟ پورا نہ بھی گاؤ تو شروع کے 2-4 بول تو کام کرتے ہوئے، ہتھوڑی چلاتے ہوئے، آرا چلاتے ہوئے، ویلڈنگ کرتے ہوئے زبان میں گنگن ہوتی رہتی ہے نا، اس سے کیا ملتا ہے؟ گناہ ہی لکھا جائے گا اور تو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پیارے حبیب کیا فرما رہے جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہے، اس کا جھاگ کتنی ہوگی؟ کسی کے اتنے پاپ بھی ہوں، اتنے گناہ بھی ہوں، وہ روزانہ یہ تسبیح کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بخاری و مسلم میں موجود پیارے حبیب کا یہ فرمان سنیے، جو کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ مشکل کام ہے۔ اگر آپ اس کو گن کے ٹائمنگ دیکھ کے بھی کرو گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 12 سے 15 منٹ تک لگیں گے۔ اگر پرسکون انداز میں آپ آرام سے پڑھو، سپیڈ نہ لگاؤ، تب بھی آپ کے 12 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس خوش نصیب کو 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ کلمہ دن اور رات میں شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہونے کا راستہ بن جائے گا۔ شیطان نہیں اس پہ حاوی ہوگا۔ جو دن اور رات میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، 100 مرتبہ مغرب سے پہلے پڑھ لو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو، 10 گردنیں آزاد، 10 غلام۔ کس میں طاقت ہے کہ 10 غلام روزانہ خریدے اور اللہ کے نام پہ آزاد کر دے؟ ہے اتنی طاقت؟ 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 نیکیاں مل گئی، اور شیطان کے سارے شر سے محفوظ ہو گئے۔ عمرہ کرنا ایسی نیکی ہے جس سے اللہ مالک انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی وقت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا حج اور عمرے میں مطابقت کرو، بار بار کرو حج اور عمرہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2 فائدے حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ ایک تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایک اللہ تمہاری غربت کو ختم کر دے گا۔ بظاہر آپ کے 70-80 ریال لگ رہے ہیں، 100 ریال لگ رہے ہیں، لیکن میرے نبی کا وعدہ ہے اور محمد کا وعدہ جھوٹ ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کریم وہی وعدہ کرتے ہیں اپنی امت سے جو امت کا رب ہمارے نبی کو بتاتا ہے۔ حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار عمرے پہ جاؤ، ہر 2 مہینے کے بعد، ہر مہینے کے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد زیادہ سے زیادہ عمرے کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری غربت کو امیری میں بدل دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا وہ عظیم نیکی ہے جس سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔
جو ایک مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. ایک دفعہ کہو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ایک دفعہ گایا، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں باقی حصے میں دعا مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بہتر ہے اگر تو درود اور زیادہ کرے گا. تو کہا ٹھیک ہے میں 2 حصے درود کر لوں گا باقی دعا مانگ لوں گا. فرمایا اگر درود زیادہ پڑے گا تیرا ہی فائدہ ہے. کہا پھر 3 حصے درود ہی پڑھوں گا دعا نہیں مانگوں گا. جتنا وقت دعا کے لیے مقرر تھا سارا آپ پہ درود و سلام میں گزار دوں گا. اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھتا رہوں گا. خوشخبری سنیے پیارے حبیب کے پیارے لبوں سے. فرمایا اگر تو یہی کرے گا اللہ بغیر مانگے تیری تمناؤں کو پورا کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. بغیر مانگے تیری تمنائیں پوری. نسخہ لے لیجئے، آپ کے دل میں ہے کوئی یہ دعا اللہ میری قبول کر لے، اس نیت کو دل میں رکھیں اور اس نیت سے پیارے حبیب پہ درود و سلام پڑھتے جائیں. بغیر مانگے ہی اللہ پوری کرتا رہے گا اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں رہیں گے. یاد کر لیجئے گناہ انسان کو ہلاکت کے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں، بربادی کا منہ دکھاتے ہیں. ہماری زندگی تو صبح شام گناہوں میں بھری ہوئی ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے ایک ہی گناہ ہوا تھا نا، ایک گناہ اللہ نے جنت سے نکال دیا. اس سے کیا سمجھ آئی کہ ایک گناہ بھی رہ گیا باقی تو جنت میں داخلہ ممکن. یا تو اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ نہ کرے پھر اس گناہ گار کو جہنم کا عذاب ہو اور وہاں سے اپنے گناہوں کی خلاصی کروا کے پھر جنت میں جائے گا. جنت اور گناہ برابر جمع نہیں ہو سکتے کہ گناہ بھی ہو باقی اور جنت بھی مل جائے. بابا آدم سے ایک ہی ہوا تھا اور جنت سے نکال دیے گئے. میری اور آپ کی تو زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، ایسے اعمال کیجئے جن اعمال سے اللہ گناہوں کو دھو دائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کو ماننے والا، اسلام پہ عمل کرنے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچانے والا بنا کے رکھے. جب اللہ موت دے، جب اللہ اپنے پاس بلائے تو اس حال میں موت ہو، اس حال میں آخری زندگی کے ایام گزر رہے ہوں کہ وہ زندگی کے آخری ایام اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم زندگی کے بہترین ایام گزار رہے ہوں. اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر چکا ہو، ہماری سیاہکاریوں کو اللہ معاف کر چکا ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما چکا ہو. اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.